الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ آل اللہ واللعنۃ الدائمۃ الابدیۃ علی اعدائہم اعداء اللہ من یوم عذابتہم الی یوم لقاء اللہ۔ سیرت پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ہماری گفتگو ہو رہی ہے، اور آخری بات یہ ہوئی تھی کہ جب مکے والوں نے اللہ کے رسول کو مکے میں تبلیغ دین کرنے کا موقع نہیں دیا اور مسلسل تنگ کرتے رہے، اذیت دیتے رہے، دھمکیاں دیتے رہے، تو بالآخر انہوں نے یہ سوچا کہ اب آپ کو راستے سے ہٹا دیا جائے، اور پھر مختلف قبائل سے نوجوانوں کو لیا گیا، باقاعدہ میٹنگ ہوئی تاکہ ہر قبیلے سے ایک ایک نوجوان یا چند نوجوان لیے جائیں اور سب مل کر حملہ کیا جائے، تاکہ بنو ہاشم اگر کسی ایک قبیلے سے انتقام لینے کے بارے میں سوچے بھی تو نہ لے سکیں، اور اگر یہ طے پائے کہ بھئی مل جل کے سب ان کے خون کی دیت دے دیں تو سب مل کے دے دیں گے۔ تو اس نیت کے ساتھ مختلف قبائل سے لوگ لیے گئے اور انہوں نے حضور کے گھر کا محاصرہ کیا رات کے وقت۔ عربوں میں بھی یہ بات معیوب سمجھی جاتی تھی کہ رات کے وقت حملہ کیا جائے، اس کو اپنی شجاعت کے، جوان مردی کے خلاف سمجھتے تھے کہ کسی کے گھر میں رات میں گھس کے اس کو مار دیا جائے، لہذا یہ طے پایا کہ رات میں محاصرہ کر لیں گے، صبح کے وقت قتل کر دیں گے، اور یہ بات اللہ نے اپنے رسول کو بذریعہ وحی بتا دی، اور آپ نے علی علیہ السلام کو بلایا اور بلا کے یہ کہا کہ تم میرے بستر پہ سو جاؤ اور میں مدینے سے نکل رہا ہوں، اللہ کا حکم ہے۔ تو علی علیہ السلام نے کچھ نہیں پوچھا کہ آپ کیوں جا رہے ہیں، کہاں جا رہے ہیں، مجھے کیوں لٹا کے جا رہے ہیں، میرے حوالے ساری امانتیں کیوں دے کر جا رہے ہیں، کیونکہ پیغمبر اکرم کے پاس امانتیں بھی تھیں۔ وہی کفار و مشرکین جو آپ کو نبی اور رسول ماننے کو تیار نہیں تھے، وہ آپ کو صادق اور امین تو سمجھتے تھے، ان کی امانتیں اس وقت بھی پیغمبر اکرم کے پاس تھیں۔ امانتیں کیا ہوتی ہیں؟ امانتوں میں پیسے ویسے ہوتے ہیں، سونا چاندی ہوگا، تو سونا چاندی، پیسے یا اس قسم کی جو چیزیں ہیں، تو ان امانتوں کو بھی اللہ کے رسول نے یہ نہیں پسند کیا کہ کسی اور کے حوالے کریں، اس کے لیے بھی علی علیہ السلام کا انتخاب کیا۔ تو یہ پوری امت، پورا دین، کتاب، شریعت، یہ اللہ کے رسول یوں ہی چھوڑ کے چلے جائیں اور کسی کے حوالے نہ کریں، اور پھر یہ کہا جائے کہ ان کو تو بہت اعتماد تھا امت پر، خود ہی کسی کا انتخاب کر لے گی اور امت اچھے لوگوں کا انتخاب کرے گی۔ فرض کریں کہ شروع میں اچھے لوگوں کا انتخاب کیا بھی ہو، تو 50 سال کے بعد تو اس امت پر یزید مسلط ہو گیا۔ بہرحال امانتیں حوالے کر کے اور اپنے بستر پہ علی علیہ السلام کو سلا کے، اور اللہ کے رسول انہی لوگوں کے درمیان سے نکل کے چلے گئے اور ان کو نظر نہیں آئے، اور اس کے بعد آپ نے مدینہ جانے کے لیے جو سیدھا راستہ جا رہا تھا اس سے جانے کے بجائے آپ نے ایک دوسرے راستے کا انتخاب کیا تاکہ لوگ پیچھا نہ کر سکیں۔ اب دیکھیں، مکے میں آپ نے تبلیغ کا آغاز کیا، مکے میں آپ پر پہلی وحی نازل ہوئی، مکے میں آپ نے لوگوں کو دعوت دی، اور مکے کو چھوڑ کے مدینہ جانا، اس کو اسٹریٹجیکلی اگر دیکھا جائے تو کیا کہیں گے؟ کیا اس کو میدان چھوڑ کے جانا کہیں گے؟ یہ کہ آپ نے دیکھا کہ جو چیز آپ پیش کر رہے ہیں اپنی قوم کے سامنے، اس چیز کی قدر و قیمت اہل مکہ کے نزدیک زیادہ نہیں ہے، اور اس کی پذیرائی یہاں پر زیادہ نہیں ہو رہی ہے۔ اس کے مقابلے میں جو اہل مدینہ ہیں، یثرب، اہل یثرب جو ہیں،
ان میں زیادہ پذیرائی نظر آ رہی ہے، کیونکہ وہ پہلے ہی آ کے بیعت عقبہ اولیٰ اور بیعت عقبہ ثانیہ میں مسلمان بھی ہو رہے ہیں، اور وہ جا رہے ہیں اور لوگوں کو لے کر بھی آ رہے ہیں مسلمان کرنے کے لیے۔ تو ایک جگہ اگر کوئی چیز کامیاب نہیں ہو رہی ہے، کوئی تحریک کامیاب نہیں ہو رہی ہے، کوئی پروڈکٹ کامیاب نہیں ہو رہا ہے، دوسرے شہر میں کامیاب ہو رہا ہے، تو مارکیٹنگ اسٹریٹجی یہی ہونی چاہیے کہ یہاں نہیں تو وہاں لانچ کر دیں اس کو۔ اگر وہاں ایکسیپٹنس زیادہ ہے تو وہاں لانچ کر دیا جائے۔ اور مدینے میں جو لوگ مسلمان ہو رہے تھے وہ دعوت بھی دے رہے تھے کہ آپ یہاں تشریف لے آئیں، اور بعد کی تاریخ نے بھی یہ ثابت کیا کہ آپ کا فیصلہ انتہائی مناسب تھا۔ تو آپ نے بہرحال مکے کو خیر آباد کہہ دیا اور مدینے کی طرف گئے۔ راستے میں غار ثور میں آپ ٹھہرے 3 دن تک، 3 راتیں۔ تو غار ثور کا واقعہ بھی بڑا ایک تاریخی واقعہ ہے، اور غار ثور میں آپ کے ساتھ کون تھا؟ تو اس بات پر بظاہر اتفاق پایا جاتا ہے کہ حضرت ابوبکر ان کے ساتھ تھے، گو کہ کچھ لوگوں کی تحقیق اس کے خلاف بھی ہے، اور اس کی بنیاد ایک حدیث پر ہے جو صحیح بخاری میں ہے کہ مدینے میں جب نماز ہوتی تھی حضور کے مدینہ پہنچنے سے قبل، نماز جماعت، تو وہ مہاجرون الاولون کی ہوتی تھی، جو سب سے پہلے ہجرت کرنے والے ہیں، ان کی نماز ہوا کرتی تھی۔ تو ان نمازیوں میں جن لوگوں کے نام حدیث میں آئے ہیں، بخاری میں بھی ہے، ان میں حضرت ابوبکر کا نام بھی ہے کہ وہ اس زمانے میں وہاں پہ نماز پڑھتے تھے مدینے میں، جب حضور گئے بھی نہیں تھے مدینہ۔ تو اگر اس والی کو مان لیا جائے تو اس کا مطلب تو یہ ہے کہ وہ پہلے سے مدینے میں تھے۔ پھر حضور کے ساتھ کون تھا؟ تو ایک اور صحابی کا نام بھی لیا جاتا ہے کہ وہ ساتھ تھے، اور اتفاق سے ان کے نام میں بھی بکر آتا ہے، تو لوگوں کو شاید غلط فہمی ہوئی ہے یا اس کو تبدیل کر دیا گیا اور ان کا نام آ گیا، لیکن زیادہ تر کتابوں میں بہرحال حضرت ابوبکر کا نام ہے۔ لیکن میں نے عرض کیا کہ یہ کوئی ایسا متفق علیہ نہیں ہے، کیونکہ اس کی بنیاد پر بڑی لے دے ہوا ہے آج کل، کیونکہ اس حوالے سے قرآن کریم کی ایک آیت بھی ہے سورہ توبہ کی، ثانی اثنین اذ ہما فی الغار، اور لوگ اس ایک آیت سے، آیت نمبر 40 ہے سورہ توبہ کی، اس ایک آیت سے ان کی بہت ساری فضیلتیں ثابت کرتے ہیں۔ مثلا ثانی اثنین کہتے ہیں یہ بھی ایک فضیلت ہے، ان کے نام کے ساتھ بعض لوگ ثانی اثنین بھی لگا لیتے ہیں۔ تو ثانی اثنین کا مطلب ہوتا ہے سیکنڈ آؤٹ آف 2، 2 میں سے دوسرا۔ اب 2 میں سے دوسرا کہنے پر کیا فضیلت ہے، یہ تو بیان کرنے والے بتا سکتے ہیں، اور خود قرآن کریم میں جو لکھا ہوا ہے 2 میں سے دوسرا، یہ کلیئر نہیں ہے کہ یہ حضور کے لیے ہے یا حضور کے ساتھ والے کے لیے۔ بھائی دیکھیں نا، 2 میں سے دوسرا تو دونوں ہوں گے نا ایک دوسرے کے۔ اگر 2 گلاس رکھا ہوا آپ سے کہا جائے 2 میں سے دوسرا دے دو، تو آپ کہیں گے 2 میں سے دوسرا سے کیا مراد ہے؟ یہ والا بھی 2 میں سے دوسرا ہے، یہ والا بھی 2 میں سے دوسرا ہے، دونوں ہو سکتا ہے، ظاہر ہے۔ اذ قال لصاحبہ، جب انہوں نے اپنے ساتھی سے کہا، لصاحبہ، تو ان کو صاحب کہہ دیا گیا، صحابی کہہ دیا گیا، تو ان کی صحابیت قرآن سے ثابت ہو گئی۔ تو یہ واقعہ تو قرآن سے ثابت نہیں ہے، مطلب قرآن میں تو نہیں لکھا ہوا کون تھا حضور کے ساتھ، لیکن یہ ہے کہ ان کی صحابیت ثابت ہو گئی۔ تو صحابیت یعنی صحابی کا مطلب ہے ساتھی، صحابی کا مطلب دوست نہیں ہوتا، صحابی انگریزی میں کہتے ہیں کمپینین، ناٹ فرینڈز۔ تو فرینڈز میں اور کمپینین میں فرق ہے، دوست میں اور صحابی میں فرق ہوتا ہے۔ دوست جو ہوتا ہے وہ بائی چوائس ہوتا ہے، اور ساتھی جو ہے بائی چانس ہوتا ہے۔ دوست جو ہوتا ہے، ہمارے ساتھ جو لوگ جاب کرتے ہیں ادارے میں، جو طالب علم ایک کلاس میں پڑھتے ہیں، وہ سب ایک دوسرے کے کمپینین ہیں،
اداروں میں کام کرتے ہیں وہ سب ہمارے کلیگز ہیں، سب دوست نہیں ہیں، بعض ان میں سے دشمن بھی ہیں۔ ان کا بس چلے تو ہمیں نوکری سے نکال دیں، ہمارا بس چلے تو ان کو نکال دیں، لیکن حالات نے ایک چھت کے نیچے جمع کر دیا، مجبوری ہے۔ ان سے ایک ہمارا ورکنگ ریلیشن شپ بھی ہے۔ اس ورکنگ ریلیشن شپ کو میں اردو میں کہتا ہوں منافقانہ تعلقات، کہ منافقانہ تعلقات بھی اچھے رکھنے پڑتے ہیں ان سے۔ تو یہ سب ہمارے ساتھی ہیں، دوست نہیں ہیں۔ ان میں سے کچھ دوست بھی ہیں جن کے ساتھ اٹھنا ہے، بیٹھنا ہے، آنا ہے، جانا ہے، کھانا ہے، پینا ہے، وہ دوست ہیں۔ تو ساتھی ہونا جو ہے وہ کوئی ایسا کمال کی بات نہیں ہے، ایک ساتھ رہنے والے سے بھی دوسرے کے ساتھی ہیں۔ اس کے لیے یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ مسلمان کا ساتھی مسلمان ہی ہو، کافر بھی ہو سکتا ہے۔ یوسف علیہ السلام نے اپنے جیل کے ساتھیوں کے لیے کہا یا صاحبی یا سجن، اے جیل کے ساتھیوں۔ تو یوسف علیہ السلام کے ساتھ جیل میں جو تھے وہ کیا مسلمان تھے؟ وہ تو ان کو توحید کی دعوت دے رہے ہیں۔ کیا ایک خدا بہتر ہے یا متفرق خدا بہتر ہے؟ تو کئی واقعات ہیں، یہ لفظ قرآن کریم میں اور بھی آیا ہے، سورہ کہف میں بھی آیا ہے کہ اس نے اپنے ساتھی سے کہا کہ کیا تو خود اس خدا کا انکار کرتا ہے جو اس زمین و آسمان کا خالق ہے؟ تو بہرحال ساتھی ہونا کوئی فضیلت کی بات نہیں ہے، ہاں دوست ہونا فضیلت کی بات ہے۔ لیکن اس سے ہٹ کر دیکھیں ساتھی کون صحابی ہے اور کون نہیں ہے، یہ تو اصل میں ایک تاریخی ایک حقیقت ہے، یعنی ہسٹوریکل فیکٹ ہے ایک۔ کیونکہ صحابی کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ جو شخص بھی حضور کے دور میں پیدا ہوا، جس نے ایمان کی حالت میں حضور کی زیارت کی اور ایمان کی حالت میں اس دنیا سے گیا، وہ صحابی ہے۔ جس نے بھی ایمان کی حالت میں زیارت کی ہو اور ایمان کی حالت میں گیا ہو، اس کے لیے ایسی کوئی شرط نہیں ہے کہ اس نے کچھ کسب فیض بھی کیا ہو حضور سے، یہ شرط نہیں ہے۔ بس ایمان کی حالت میں پیغمبر کو دیکھا ہو۔ بہت سے بچے جو پیدا ہوتے تھے لوگ ان کو لا کر حضور کی آغوش میں برکت کے لیے دے دیا کرتے تھے کہ یا رسول اللہ آپ اس کا نام رکھ دیں، مثلا حضور گود میں لے لیا کرتے تھے۔ آپ نے اس بچے کی طرف دیکھا، بچے نے آپ کی طرف دیکھا، آئی کانٹیکٹ ڈیولپ ہوا، صحابی بن گئے۔ آئی کانٹیکٹ ثابت ہونا چاہیے بس، اور اس طرح وہ صحابی بن گئے۔ اب فرض کریں کہ حضور کے رحلت کے وقت وہ 2 سال کے تھے، 1 سال کے تھے، 3 سال کے تھے، تو انہوں نے کچھ بھی نہیں حاصل کیا، لیکن اصطلاح میں وہ بھی صحابی کہلائیں گے۔ یہ خاص پیریڈ میں جو لوگ پیدا ہوئے وہ صحابی ہیں۔ تو کسی کی صحابیت کا انکار کرنا یہ تو حماقت ہے، بیوقوفی ہے۔ اگر ثابت ہو جائے کہ فلاں شخص جو ہے وہ حضور کے زمانے میں پیدا ہوا اور حضور سے اس کی ملاقات بھی ہوئی، دیٹس آل، مسلمان ہو گیا وہ یا مسلمان تھا وہ، اور بعد میں مرتد نہیں ہوا، کافر نہیں ہوا، تو وہ صحابی ہو گیا۔ تو اس صحابی ہونے میں کسی کو انکار کرنا بھی نہیں چاہیے، یہ تو ایک ہسٹوریکل فیکٹ ہے۔ ہاں وہ ایک الگ بات ہے صحابیت کے بارے میں اور نظریات کے، کلہم عدول، کے سارے صحابی جو ہیں وہ عادل ہیں، سب جنتی ہیں، سب ستارے ہیں، بِأَيِّهِمْ اقتدیتم اہتدیتم، ان میں سے جس کو فالو کرو گے ہدایت حاصل کر لو۔ یہ ساری ڈیبیٹیبل باتیں ہیں، لیکن خود صحابی ہونے میں ڈیبیٹ کی ضرورت نہیں ہے، صرف ہسٹوریکلی یہ ثابت ہونا چاہیے کہ وہ شخص پیدا ہوا، بس کافی۔ تو اس کو یہ اس طرح کہنا کہ آپ لوگ صحابہ کو مانتے ہیں، ارے بھئی صحابہ کو مانتے سے کیا مراد ہے؟ مجھ سے صاحب نے کہا آپ لوگ صحابہ کو مانتے ہیں، میں نے کہا کیا مانتے ہیں صحابہ؟ میں نے آپ کیا مانتے ہیں صحابہ کو؟ صحابہ کو صحابہ مانتے ہیں، ہم بھی مانتے ہیں صحابہ کو صحابہ۔ بولے صحابہ کو کوئی نبی مانتے ہیں، رسول مانتے ہیں، امام مانتے ہیں، کیا مانتے ہیں؟ آپ ہم سے پوچھیں اہل بیت کو مانتے ہیں، اہل بیت کو کیا مانتے ہیں؟ ہم اہل بیت کو مثلا امام مانتے ہیں، پیغمبر کے بعد اس امت کا ہادی مانتے ہیں، رہبر مانتے ہیں، شریعت کا قرآن کا وارث مانتے ہیں، یہ مانتے ہیں نا۔ آپ کہیں صحابی کو کیا مانتے ہیں؟ صحابی مانتے ہیں، جی مانتے ہیں، کیوں نہیں مانتے ہیں؟ تو صحابی کو صحابی ماننا کوئی ایسی بات ہی نہیں ہے کہ جو ایمان کا جزو ہو کوئی، نہ ایسی کوئی چیز اسلام کی شرط ہے، نہ کلمے میں اس کا کوئی تذکرہ ہے، نہ ایمان مجمل میں کہیں تذکرہ ہے، نہ ایمان مفصل میں کہیں تذکرہ ہے، نہ نماز میں، نہ روزے میں، نہ اذان میں، نہ اقامت میں، نہ قبر میں پوچھا جائے گا، نہ حشر میں پوچھا جائے گا، نہ صراط میں پوچھا جائے گا، نہ میزان میں پوچھا جائے گا۔ وہ بات سارے فسانے میں جس کا ذکر نہیں، وہ بات ان کو بہت ناگوار گزری ہے۔
تو کہیں تذکرہ ہی نہیں ہے۔ تو ہم لوگ تو اہل بیت کے معاملے میں کافی حساس ہیں کہ ہم ہر جگہ علی ولی اللہ پڑھ دیتے ہیں، اذان میں بھی اور اقامت میں بھی، اور اب تو تشہد میں پڑھنے پر بھی بڑا زور دیا جا رہا ہے۔ تو آپ تو تذکرہ ہی نہیں کرتے کہیں۔ اینی وے، تو حضور رہے، اور پھر اسی آیت کے اندر یہ بھی کہا گیا ہے، اذ قال لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا، کہ غم نہ کرو، لا تحزن، دیکھیں ایک ہوتا ہے لا تخف، یعنی ڈرو مت، جو بظاہر کیفیت ہے اگر اسی طرح ہے جس طرح کے بتایا جاتا ہے کہ اوپر سے دشمن پہنچ چکے تھے، قدموں کی چاپ کی آواز آ رہی تھی، تو خوف تھا کہ کہیں اندر نہ آ جائیں، کہیں پکڑ نہ لیے جائیں، کہیں نقصان نہ پہنچائے کوئی حضور کو، فرض کریں کہ حضور کی محبت نہیں کر رہے تھے، تو اس لیے ان کی آواز بلند ہو گئی۔ تو حضور کو یہ کہنا چاہیے تھا، حضور کے قول نقل کیا نا قرآن نے، اذ قال لصاحبہ، تو یہ کہنا تھا لا تخف، خوف نہ کھاؤ۔ خوف کہتے ہیں ایسی چیز کو کہ جس میں کسی کا نقصان ہونے کا امکان پایا جائے، اندیشہ ہو، اس کو کہتے ہیں خوف۔ ابھی ہوا نہیں ہے وہ، لیکن خوف ہے، مارے جانے کا خوف، ایکسیڈنٹ کا خوف، چھن جانے کا خوف، دھماکے کا خوف، یہ جو خوف ہوتا ہے، موبائل چھن جانے کا خوف، اور جب وہ واقعہ ہو جائے تو اس کے بعد ہو جاتا ہے حزن، غم۔ جب تک موبائل نہیں چھنا ہے خوف، جب چھن گیا اب حزن شروع ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور مومن کے لیے کہا گیا لا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، کہ مومن کو نہ خوف ہوتا ہے اور نہ حزن ہوتا ہے۔ اتنا مہنگا موبائل لگتا ہی نہیں ہے مومن کہ چھننے کا خوف ہو، اور اگر چھن جائے تو کوئی حزن نہیں ہوتا، اس کو ملال نہیں ہوتا، غم نہیں ہوتا، رنج نہیں ہوتا۔ تو ابھی تو نقصان پہنچا نہیں ہے نا، ابھی تو خوف ہونا چاہیے، لا تخف، ڈرو مت۔ لیکن حضور کہہ رہے ہیں لا تحزن، غم نہ کرو، ملال نہ کرو، افسوس نہ کرو۔ یہ تو بڑا عجیب سا جملہ لگ رہا ہے بظاہر، جتنی تشریح کر رہے ہیں اتنی پیچیدگی آ جاتی ہے اس میں، کہ کوئی ایسا نقصان ہے جو ہو گیا ہے یہاں آنے سے، تو اب تم ٹینشن نہیں لو اس کا، اب تو آ گئے، اب کچھ نہیں ہو سکتا۔ تو لا تحزن ان اللہ معنا، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ اور پھر اس کے بعد کہا گیا ہے کہ اللہ نے ان کے لیے سکینہ نازل کیا، سکون اتارا۔ یہ آیت اگر زیادہ بیان کریں گے تو اس میں کافی ٹائم نہ لگ جائے، اس لیے میں مختصر کر رہا ہوں، لیکن اس لیے میں بیان کر رہا ہوں کہ بعض اوقات لوگ ایسے ایسے فضائل بیان کرتے ہیں کہ جو خود ان کے دماغ میں بھی نہیں آیا، لیکن آج کل کے لوگوں کے اندر آ رہا ہے۔ اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا فانزل اللہ سکینتہ علیہ، اللہ نے ان کے اوپر سکون نازل کیا، علیہ، ایک آدمی پہ سکون نازل کیا، علیہما نہیں ہے، دونوں پہ نہیں نازل کیا، ایک پہ نازل کیا سکون، تو دونوں پہ نہیں نازل کیا اللہ نے سکون۔ اب جب دونوں پہ نازل نہیں کیا تو کس پہ نازل کیا، یہ بھی کلیئر نہیں ہے۔ تو ایک جواب یہ ہے کہ جو زیادہ ٹینشن میں تھے ان پہ نازل کیا ہوگا، اور حضور تو اطمینان قلب سے تھے، اس لیے ان کو سکون کی ضرورت نہیں تھی۔ حالانکہ قرآن کریم میں ایک دوسرے مقام پر اللہ نے کہا ہے کہ اللہ نے اپنے رسول پر سکون نازل کیا، ٹھیک ہے نا، یہ ضروری نہیں ہے کہ اللہ اپنے رسول پر سکون نازل نہ کرے۔ تو بہرحال جو بھی ہوا، یہ واقعہ کون تھا وہاں پر یہ تو نہیں معلوم، لیکن کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ وہی ساتھ تھے، اور اس کے بعد پھر یہ سب لوگ جو ہیں وہ پہنچے مدینہ منورہ۔ یہ بھی میں نے پڑھا ہے کہ 3 دن تک جب حضور غار ثور میں تھے تو حضرت علی نے ان کو کھانا پہنچایا، جی، یعنی آپ جن حالات میں نکل کر گئے مکے سے، تو آپ سمجھیں کس طرح گئے ہوں گے۔ تو حضور جو مکے سے نکل کر گئے، راستے میں ملاقات ہو گئی، ان کو بھی ساتھ لے گئے۔ تو حضور جو مکے سے نکلے تو یہ بات کس کے علم میں تھی کہ حضور آج مکے سے نکل کے جائیں گے؟ یہ بات کسی کے علم میں تھی؟
یہ بات تو خود حضور کے علم میں بھی نہیں تھی. علم غیب سے ہٹ کے بات کریں ہم اگر، تو ظاہراً حضور کے علم میں بھی یہ بات نہیں تھی، کیونکہ حضور کے گھر کا محاصرہ ہو گیا. اللہ نے کہا آپ چلے جائیے اور آپ چلے گئے. یہ تو پہلے سے کسی کے علم میں نہیں تھا کہ حضور نکل کے جائیں گے، کہ حضور جا کے کسی کو ساتھ لیں گے پھر نکل کے چلے جائیں. تو یہ بات کسی کے علم میں نہیں تھی. لیکن یہ بات کچھ خاص لوگوں کے علم میں تھی کہ آج حضور کے گھر کا محاصرہ ہوگا اور آج حضور کو قتل کر دیا جائے گا. یہ تو خاص لوگوں کے علم میں تھی نا، جن لوگوں نے پلاننگ کی تھی، ان کے علم میں یہ بات تھی. اب جب حضور نکل کے جا رہے ہیں اس شر سے بچ کے، اور راستے میں اچانک کوئی نظر آ جائے یا پیچھے سے کوئی آ جائے رات کے اندھیرے میں، تو پہلے تو آپ نے یہ سمجھا کہ کوئی کافر آ رہا ہے نقصان پہنچانے کے لیے. اب مڑ کے دیکھا تو کہا اچھا تم، اب کیا کرنا چاہیے؟ سیف سائڈ کیا ہے؟ سیف سائڈ یہ ہے کہ ساتھ لے چلیں. چھوڑ کے جانے کا مطلب یہ ہے کہ پتہ نہیں یہ کون آ رہا ہے، کیوں آ رہا ہے، کس ارادے کے ساتھ آ رہا ہے، تو کوئی بھی نقصان پہنچ سکتا ہے آگے چل کے. تو سیف سائڈ یہی ہے کہ ساتھ لے چلیں. تو آپ نے ساتھ لے لیا. بہرحال اس کے بعد جب پہنچے قباء کے مقام سے داخل ہوئے آپ، پیچھے مشرکین نے بہت کوشش کی، ایسے لوگوں کی خدمات بھی حاصل کی گئیں جو پاؤں کے قدموں کے نشان پہچانتے تھے، اور کچھ نہیں کر سکے. پھر علی علیہ السلام جب اٹھے تو ان سے پوچھا. دیکھیے حضرت علی نے یہ نہیں پوچھا تھا کہ آپ کہاں جا رہے ہیں. تو جب انہوں نے پوچھا کہ کہاں ہے وہ، تو آپ نے کہا تم میرے حوالے کر کے گئے تھے، مجھے کیا پتہ کہاں ہے. تو ایک صاحب نے بڑی عجیب سی تقریر کی، بڑی واحد سی، بیان کرنے کے قابل تو نہیں ہے لیکن وہ نکتہ ہے بڑا عجیب سا، کہ حضرت علی علیہ السلام ایک رات حضور کے بستر پہ سوئے تو شیعوں نے ان کو اتنا بڑھا چڑھا کر پیش کیا، ام المومنین تو پتہ نہیں کتنی مرتبہ ہوئیں. تو اس سونے میں اور اس سونے میں بڑا فرق ہے. یہ وہ رات ہے کہ جب حضور کا بستر جو ہے وہ قتل گاہ ہے، ٹھیک ہے، یہ وہ بستر نہیں عام بیڈ آف روزز. تو اچھا وہ مشرکین آئے اور آنے کے بعد انہوں نے چادر ہٹائی اور اس کے بعد سوال جواب کیا. اگر وہ کچھ نہ کرتے آتے ہی اٹیک کر دیتے. یہ تو چلے انہوں نے چادر ہٹا دی، ایک دم آتے ہی سب مل کے وار کر دیتے. تو یہ سونا کوئی معمولی بات نہیں ہے. اور پھر ایسے عالم میں سو جانا، خود یہ نیند. تو بہرحال میں عرض کر رہا تھا کہ میں نے کہیں پڑھا کہ یہ حضرت علی علیہ السلام جو ہیں وہ 3 دن تک، تو جن حالات میں حضور گئے تھے تو کچھ لے کر تو نہیں جا سکتے تھے، جو حضرت علی نے ان کو پہنچایا. پھر اس کے بعد پیغمبر اکرم جب پہنچ گئے قباء کے مقام پر تو مدینہ میں داخل ہونا تھا، یثرب میں. قباء آج تل تو مدینہ کے اندر ہی ہے لیکن پہلے باہر تھا. تو بعض لوگوں کا اصرار تھا ابھی چلیں ابھی چلیں. آپ نے کہا نہیں، علی کا انتظار کرنا ہے یہاں پہ. اور پھر حضرت علی کا انتظار کیا گیا. علی علیہ السلام جب آئے تو کچھ اور لوگوں کو بھی لے کر آئے، اور خاص طور پر خواتین کو کچھ لے کر آئے، جن میں حضرت علی علیہ السلام کی والدہ جناب فاطمہ بنت اسد، جناب سیدہ، اور حضرت حمزہ کی ایک دختر تھی، ان کا نام بھی فاطمہ تھا، اور کچھ اور خواتین ان کو لے کے نکلے. اچھا مشرکین جو ہیں، جو لوگ بھی ہجرت کے لیے نکلتے تھے ان کو روکتے تھے، اور روکنے کے بعد ان سے کہتے تھے جو کچھ تمہارے پاس ہے وہ یہیں چھوڑ کر جاؤ، خالی ہاتھ جانا چاہو جان بچا کے تو جا سکتے ہو. تو انہوں نے حضرت علی کو بھی روکا، انٹرسیپٹ کیا. تو جب حضرت علی کو روکا مشرکین نے تو حضرت علی نے تلوار نکالی. ابھی جنگ کا آغاز نہیں ہوا تھا، ابھی جنگ کا حکم نہیں آیا تھا، جہاد کا حکم نہیں آیا، لیکن آپ نے تلوار نکالی، انہوں نے بھی تلوار نکالی، اور پھر آپ نے ان سے ایک مقابلہ کیا اور ان کو بھگایا اور پھر گئے. تو یہ بھی ایک اس کا حصہ ہے
کہ علی علیہ السلام نے اس وقت تلوار نکالی جب مسلمانوں میں تلوار نکالنے کا آغاز نہیں ہوا تھا۔ پہنچے ہوئے قباء کے مقام پر۔ قباء کے مقام پہ سب سے پہلے اسلام کی مسجد بنائی گئی، مسجد قباء جو آج بھی ہے، وہ اسلام کی پہلی مسجد ہے۔ اور پھر آپ جو ہے وہ گئے یثرب کی طرف، اور وہاں پہنچنے کے بعد راستے میں البتہ ایک جگہ جمعے کی نماز آپ نے پڑھی۔ اسلام کی پہلی نماز جمعہ بھی اسی راستے میں قائم ہوئی، پہلی مرتبہ جمعے کا خطبہ آپ نے دیا۔ اس سے پہلے جمعے کی نماز نہیں ہوتی تھی، کیونکہ جمعے کی نماز میں خطبہ بھی ہے، اور ظاہر ہے یہ سب کچھ اس وقت ہو سکتا ہے جب آپ کے پاس پورا ایک سسٹم ہو، ایک نظام ہو۔ تو اس طرح جمعہ شروع ہوا۔ پھر آپ پہنچے مدینے میں۔ مدینے میں جو آپ پہنچے تو پہنچنے کے بعد جو آپ نے ابتدائی اقدامات کیے وہ نہایت اہم ہے۔ دیکھیں، مدینے کے بارے میں ہم بار بار بتا رہے ہیں کہ یہ جو شہر ہے، اس کے لوگوں نے اسلام کو تیزی کے ساتھ قبول کیا۔ تو اس کے پیچھے کئی عوامل ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ مدینے کے اندر یہودی قبائل بھی آباد تھے، مدینے کے اندر بھی تھے، بنو نذیر، بنو قینقاع، بنو قریظہ، اور اطراف میں یہودی تھے، خیبر میں یہودی تھے، فدق میں یہودی تھے، اور نجران میں عیسائی تھے۔ تو یہودی عیسائی یہ جو ہیں یہ اہل کتاب ہیں، یہ وہ ہیں کہ جو کسی نہ کسی شکل میں توحید کو مانتے ہیں، رسالت کو مانتے ہیں، آخرت کو مانتے ہیں، آسمانی کتابوں کو مانتے ہیں۔ یہ مشرکین مکہ کی طرح مشرک نہیں ہیں، بتوں کی پوجا نہیں کرتے۔ ٹھیک ہے، ہمارے عقیدہ توحید کے مطابق تو شرک کرتے ہیں، اللہ کا بیٹا بنا دیا انہوں نے مثلا، لیکن ان میں اور مشرکین مکہ میں فرق تھا۔ اور یہودی جو ہیں وہ ایک نبی کا انتظار بھی کر رہے تھے۔ جو مدینے کے یہودی ہیں یہ اصل میں مدینے کے تو نہیں تھے، یہ تو فلسطین سے ہجرت کر کے مدینہ آئے تھے، کیونکہ ان کی کتابوں میں بھی یہ لکھا ہوا ہے کہ وہ جو نبی آئے گا وہ کھجوروں والی سرزمین میں آئے گا۔ تو یہ زیتونوں والی سرزمین سے ہجرت کر کے کھجوروں والی سرزمین میں آئے، اور یہاں آ کے انہوں نے اس نبی کا انتظار کیا، اور پھر جب مرتے تھے تو وصیت کر کے مرتے تھے کہ وہ نبی اگر آئے گا تو تم اس کا ساتھ دینا، اور ہم زندہ رہے تو ساتھ دیں گے۔ تو اہل کتاب جو ہیں وہ ایک نبی کا انتظار کر رہے تھے پہلے ہی سے۔ اچھا، مشرکین کا مذہب تو کچھ تھا ہی نہیں، مشرکین کا مذہب تو سوائے توہمات کے کچھ بھی نہیں تھا۔ تو یہودی جو ہیں وہ مشرکین کا مذاق اڑایا کرتے تھے، ٹانٹ کرتے تھے ان پر، یہ تمہارا کوئی مذہب ہے، یہ کوئی دین ہے، وہ ایک نبی آنے والا ہے، وہ جب آئے گا نا تو پھر ہمارا ہولڈ ہوگا، یہ پورا علاقہ ہمارے قبضے میں ہوگا۔ تو مشرکین جو تھے، اوس اور خزرج جو بڑے قبیلے تھے مدینے کے، تو وہ بہت ان سے پریشر میں رہا کرتے تھے، اہل کتاب سے، یہودیوں سے خاص طور پر۔ تو جب ان کی ملاقات حضور سے ہوئی تو دو آدمی مکے میں آئے تھے، یہ بیان کر چکا ہوں پہلے میں، اسد ابن زرارہ اور ذکوان ابن عبد قیس، اور وہ خزرج کے تھے، اور وہ قبیلہ اوس کے خلاف جنگ کا ایک ماحول بنایا، پھر وہاں سے مدد کے لیے آئے۔ تو جب حضور نے اپنی دعوت پیش کی ان کے سامنے کہ میں ایسی دعوت لے کر آیا ہوں جس سے تمہارے درمیان لڑائی ختم ہو سکتی ہے، تو انہوں نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا، آپس میں مشورہ کیا، تو یہی ڈسکس کیا کہ یہ جو یہودی جس نبی کے آنے کی پیشن گوئی کر رہے ہیں، ظاہراً یہی وہ شخص ہے۔ تو قبل اس کے کہ یہودی ان پر ایمان لے کر آئیں، کیوں نہ ہم لے آئیں ان کے اوپر ایمان۔ تو اس لیے بھی انہوں نے جلدی دکھائی۔ اور پھر یہ جو اوس و خزرج کی جنگ تھی، لڑائی تھی، جو 150 سال سے جاری تھی بغیر کسی وجہ کے، جس کی ابتدا بھی نہیں پتا کیوں تھی، کبھی کسی نے یہ کہہ دیا، کبھی پانی پینے پلانے پہ جھگڑا، کبھی گھوڑا آگے بڑھانے پہ جھگڑا، لیکن صحیح وجہ کسی کے علم میں تھی نہیں، بس لڑتے چلے آ رہے ہیں،
جنگ کرتے چلے آ رہے ہیں، ہمارے آباء و اجداد جنگ کرتے آئے ہیں۔ بچہ جو پیدا ہوتا ہے بڑا ہوتا ہے تو یہ سن کے بڑا ہوتا ہے کہ ہمیں تو جنگ کرنا ہے، ہمیں تو مقابلہ کرنا ہے، ہمیں تو فلاں کا انتقام لینا ہے، ہمیں تو فلاں کا خون بہانا ہے، یہی سن کے بڑا ہوتا ہے وہ۔ اگر وہ تھوڑا بہت رجسٹ کرے، انکار کرے، کچھ اور کرے تو اس کا مذاق بنایا جاتا ہے، حجبیہ اشعار کہہ دیے جاتے ہیں اس کے بارے میں۔ خواتین جو ہے مذاق بنا دیتی ہیں، اس کی اشعار پڑھ دیتی ہیں، وہ بیچارہ اور ذلیل ہوتا ہے معاشرے میں۔ لیکن جو سمجھدار لوگ تھے اس معاشرے کے، وہ تھک چکے تھے اس چیز سے کہ یہ کب تک ہوتا رہے گا یہ۔ تو جب حضور نے کہا کہ دیکھو میری دعوت تو ایسی ہے نا کہ جس سے تمہارا یہ مسئلہ حل ہو سکتا ہے، تو انہوں نے بھی محسوس کیا کہ واقعی صحیح بات ہے کہ اگر ہم امن کے ساتھ رہیں تو مسئلہ حل ہو سکتا ہے۔ تو انہوں نے جلدی دکھائی، اور پھر حضور نے مصعب ابن عمیر کو بھی بھیج دیا تبلیغ کے لیے مدینہ، انہی کی ریکویسٹ پہ بھیجا۔ تو مصعب ابن عمیر تھے تو ینگ ٹین ایجر، 19 ایئرس کے تھے، 21 بھی ملتا ہے بعض جگہوں پہ، لیکن تھے بہت اسمارٹ اور تھے بہت ایکٹیو، انرجیٹک، اور بڑی روحانیت اور معنویت تھی ان کے اندر، اخلاق بھی ان کے بہت اچھے تھے۔ تو انہوں نے گئے تو وہ خزرج کی دعوت پہ تھے، لیکن قبیلہ اوس پہ بھی تعلقات بنائے، اور دونوں طرف انہوں نے تبلیغ کی۔ اور جب حضور پہنچے مدینے میں تو ان کا شاندار استقبال ہوا۔ طلع البدر علینا من سنوات الوداع، وہ جو ہے نا بچیوں نے ترانہ پڑھا اور استقبال کیا۔ یہ استقبال کرنے والے کون لوگ تھے؟ یہ یہودی تو نہیں تھے، یہ مشرکین تو نہیں تھے، یہ مسلمان ہی تھے۔ یہ کون مسلمان تھے؟ یہ وہ مسلمان تھے کہ جن کو مصعب ابن عمیر نے مسلمان کیا، اور مصعب ابن عمیر ایک اچھے ایونٹ مینیجر بھی تھے۔ انہوں نے حضور کے استقبال کا پروگرام آرگنائز کیا۔ نماز جمعہ کا پہلا اجتماع بھی مصعب ابن عمیر نے آرگنائز کیا۔ تو مصعب ابن عمیر بڑے امیر خاندان سے تعلق رکھتے تھے۔ ان کا جو باپ تھا وہ مسلمان تو نہیں ہوا، لیکن بہت امیر آدمی تھا وہ، اور ان کا بچپن اور ان کی جو نوجوانی تھی وہ کافی عیش و عشرت میں گزری تھی، اور بڑے مہنگے کپڑے، برانڈڈ اور پرفیوم استعمال کرتے تھے۔ لیکن جب یہ مسلمان ہوئے تو باپ نے گھر سے نکال دیا ان کو کہ تم کن چکروں میں پڑ گئے۔ تو اس کے بعد پھر حضور نے ان کو مدینہ بھیج دیا۔ تو مدینہ میں انہوں نے بڑی پرفارمنس دکھائی۔ پھر جنگ بدر میں بھی شریک ہوئے، جنگ احد میں شہید ہو گئے مصعب ابن عمیر، اور ان کی شہادت بھی بڑی مظلومانہ سی تھی، کیونکہ جنگ احد میں بہت سارے مسلمان شہید ہوئے تھے۔ تو مصعب ابن عمیر کو جب ایک کپڑا اڑھایا گیا، کفن تو نہیں تھا دستیاب، لیکن ایک چادر ڈالی گئی، تو وہ چادر اتنی چھوٹی تھی کہ سر ڈھانکتے تھے تو پاؤں کھل جاتا تھا، پاؤں ڈھانپتے تھے تو سر کھل جاتا تھا۔ تو حضور نے کہا اچھا اس کا سر ڈھانک دو اور پاؤں میں پتے رکھ دو۔ پتے رکھے گئے پاؤں کے اوپر، پاؤں چھپانے کے لیے۔ تو حضور نے اس وقت یہ جملہ بھی کہا مصعب کے لیے کہ مطلب یہ وہ جوان ہے کہ جو بہت پرآسائش زندگی گزارا کرتا تھا۔ تو بہرحال اس کی بڑی خدمات ہے، اس اکیلے نوجوان نے پورے مدینے میں کام کیا، بڑے چیلنجنگ ٹاسک۔ حضور نے اس کا انتخاب کیا تو انہوں نے بھی ثابت کیا کہ حضور کا انتخاب کتنا اچھا ہے۔ اچھا، تو جب حضور پہنچے مدینے میں تو ابتدائی سطح پر آپ نے کچھ اقدامات کیے۔ ان میں سب سے پہلی چیز جو ہے وہ تھی مواخات، یعنی ایک ایک انصاری کو ایک ایک مہاجر کا بھائی بنایا، کیونکہ اکثر یہ ہوتا ہے کہ اس قسم کے حالات میں جو لوکل لوگ ہوتے ہیں وہ امیگرینٹس کو زیادہ پسند نہیں کرتے۔ وہ کہتے ہیں یہ باہر سے آ گئے ہیں اور یہ قابض ہو گئے ہیں، یہ بیٹھ گئے ہیں اور ہم نے ان کو پناہ دی اور ہم نے فلاں کیا۔ تو یہ جو رفٹ ہے یہ اچھی نہیں ہوتی کسی سوسائٹی کے لیے۔ تو حضور نے اس کو ختم کرنے کے لیے مواخات یعنی بھائی بھائی بنا دیا۔ ویسے تو اسلام نے کہا انما المؤمنون اخوہ، ایمان والے آپس میں بھائی بھائی، لیکن خاص طور پر ایک ایک مہاجر کو ایک ایک انصاری کا
آپ نے بھائی بنایا کہ آج سے یہ تمہارا بھائی، آج سے یہ تمہارا بھائی، آج سے یہ تمہارا بھائی۔ اچھا، انصار مدینہ، انصار بھی ان کو اسی لیے کہتے ہیں کہ انہوں نے مہاجرین کی نصرت کی۔ تو انصار مدینہ نے بھی اپنے مہاجر بھائیوں کا بھرپور خیال رکھا، ہر چیز میں ان کو شیئر کیا، ان کو کوشش کی کہ یہ سیٹ ہو جائیں، اپنے پاؤں پہ کھڑے ہو جائیں۔ تو مختلف واقعات بھی ملتے ہیں اس میں، بعض واقعات ذرا عجیب سے بھی ہوتے ہیں کہ ایک صاحب نے تو اپنی بیوی کو طلاق دے کے اپنے مہاجر بھائی کو پیش کر دیا، تو یہ بھی زیادہ ہو گیا تھوڑا، لیکن بہرحال ہے۔ تو ممکن ہے پہلے ہی سے ارادہ ہو ان کا۔ تو بہرحال انصار مدینہ نے اس سلسلے میں کافی کنٹریبیوٹ کیا۔ تو آپ نے ایک ایک مہاجر کو ایک ایک انصاری کا بھائی بنایا۔ اور پھر ایک وقت وہ آیا کہ جب علی علیہ السلام گئے اور آپ نے کہا کہ یا رسول اللہ، آپ نے تو مجھے کسی کا بھائی نہیں بنایا۔ تو حضور نے فرمایا کہ یا علی انت اخی فی الدنیا والآخرہ، اے علی دنیا اور آخرت میں تو میرا بھائی ہے۔ یہ علی علیہ السلام کی وہ فضیلت ہے جس کو حضرت سعد بن ابی وقاص نے بھی خاص فضائل میں شمار کیا کہ جب معاویہ نے کہا کہ تمہیں کس چیز نے روکا ہے کہ تم ابا تراب پر صبر کرو، تو سعد بن ابی وقاص نے کہا کہ میں نے حضور سے ان کی کچھ ایسی باتیں سنی ہیں، ایسی فضیلتیں علی کو حاصل ہیں کہ ان میں سے اگر ایک ہمیں حاصل ہو جاتی تو ان تمام چیزوں سے قیمتی ہوتی جن پر سورج اپنی روشنی ڈالتا ہے۔ تو ان میں سے ایک چیز جو ہے، 3 چیزیں انہوں نے بیان کی۔ حضور نے اپنی بیٹی دی، اور یہ کہ حضور نے ان کے لیے فرمایا یا علی انت اخی فی الدنیا والآخرہ، دنیا اور آخرت میں تو میرا بھائی ہے۔ دیکھیں باقی جتنے لوگوں کو بھائی بنایا دنیا میں بنایا، آخرت میں کیا پتہ کون کہاں ہوگا۔ لیکن علی علیہ السلام کو آپ نے جو فرمایا کہ علی تو دنیا میں بھی میرا بھائی ہے اور آخرت میں بھی میرا بھائی ہے، تو یہ خاص فضیلت ہے۔ تو مواقعات آپ نے قائم کیا۔ اس کے بعد آپ نے مسجد نبوی کی تعمیر کی۔ مسجد نبوی کہ جو دراصل ایک سینٹر، ایک مرکز تھا مسلمانوں کے لیے ہر طرح کی ایکٹیویٹیز کا، اور ایک سوشل انٹریکشن کا ذریعہ تھا۔ وہ فقط مسجد نہیں تھی، سادہ سی مسجد تھی، اس کے فرش کے اوپر بجری تھی، اور تنے جو تھے وہ کھجور کی شاخوں کے تھے، اور چھت کے اوپر جو ہے وہ کھجور کے پتے تھے۔ تو پوری مسجد جو ہے وہ سادہ تھی۔ خود حضور نے اس کی تعمیر میں حصہ لیا، صحابہ کرام نے اس کی تعمیر میں حصہ لیا، اور وہ جو مسجد تھی وہ ہر طرح کی تعلیم اور تربیت اور اس کے ساتھ ساتھ اجتماعی معاملات کا ایک مرکز تھی، کیونکہ ایک سینٹر چاہیے، ایک جگہ چاہیے، ایک آفس چاہیے جہاں ہر طرح کی ایکٹیویٹی جو ہے وہ ہو سکے۔ جب تک مسجد نبوی نہیں بنی تھی تو آپ کا قیام جو تھا وہ ابو ایوب انصاری کے گھر تھا، اور لیکن آپ ملاقات کے لیے ایک اور جگہ پہ بیٹھتے تھے۔ لیکن جب مسجد بن گئی تو ہر طرح کی ملاقات کا مرکز جو ہے یہ مسجد بن گئی۔ تو مسجد نبوی کی اپنی ایکٹیویٹیز تھی، اور وہی ایکٹیویٹیز ہماری مسجدوں کو بھی ہونی چاہیے اصولاً، کہ اسی مسجد میں ہر طرح کی چیزیں ہوتی تھیں۔ کوئی وفد آتا تھا حضور سے ملاقات کے لیے تو اسی مسجد میں آیا کرتا تھا۔ تعلیم اور تربیت، نماز کے ٹائم پہ نماز ہوتی تھی، جہاد کی تیاری ہوتی تھی تو مسجد میں لوگوں کو جمع کیا جاتا تھا، وہاں اسٹریٹجی طے پاتی تھی، لشکر کا اعلان ہوتا تھا، لوگ وہاں سے نکل کے جاتے تھے۔ تو مسجد کی بڑی ایک ایکٹیویٹی ہوتی ہے اسلامی سوسائٹی کے اندر، تو وہ رول جو ہے مسجد نبوی کا تھا۔ مسجد میں خواتین بھی آتی تھیں، صرف مرد نہیں آتے تھے۔ بہت سارے واقعات ہیں خواتین کے حوالے سے۔ بعد میں خواتین کو آنے سے منع کیا گیا، حضرت عمر کے زمانے میں خاص طور پر۔ کہتے ہیں کہ تعداد بہت بڑھ گئی تھی مسلمانوں کی، مسجد میں جگہ کم پڑ جاتی تھی، اس لیے منع کر دیا گیا۔ لیکن حضور کے دور میں خواتین مسجد میں آتی تھیں۔ آج بھی عالم اسلام کی جو بڑی بڑی مسجدیں ہر جگہ خواتین بھی ہوتی ہیں،
محلے کی مسجد میں خواتین چلے جائیں تو لوگ سوال کرتے ہیں کہ خواتین مسجد میں کیسے آ گئیں، کیا خواتین کا جماعت بھی ہونا صحیح ہے؟ خانہ کعبہ میں خواتین جا رہی ہیں، مسجد نبوی میں خواتین جا رہی ہیں، کربلا میں خواتین جماعت سے پڑھ رہی ہیں، مشہد میں خواتین جماعت سے پڑھ رہی ہیں، نجف میں خواتین جماعت سے پڑھ رہی ہیں، تو باقی ہر جگہ خواتین جا سکتی ہیں، میچ دیکھنے جا سکتی ہیں، اسٹیڈیم میں جا سکتی ہیں، شاپنگ کرنے کے لیے جا سکتی ہیں۔ مسجد میں جائیں تو سوال ہو جاتا ہے کہ خواتین کا مسجد میں آنا ٹھیک ہے یا نہیں ہے۔ تو جو مسجد کی ایکٹیویٹیز ہیں، جو مسجد کے پروگرامز ہیں، جس طرح مرد اس سے مستفید ہوتے ہیں، خواتین کو بھی حق ہے کہ وہ بھی اس سے مستفید ہوں۔ تو مسجد نبوی ایک آئیڈیل مسجد ہے، اور اس مسجد کا جو رول تھا حضور کے زمانے میں، وہی ایک آئیڈیل رول ہے ایک مسجد کا، اس سے اچھی کیا بات ہو سکتی ہے۔ تو مسجد نبوی کی تعمیر، ایک مرکز کی تعمیر، اور تیسرا کام جو آپ نے اہم کیا وہ میثاق مدینہ، کہ مدینے میں جتنے قبائل تھے بشمول یہودی قبائل کے، ان کو جمع کر کے آپ نے ایک معاہدہ کیا، امن کا معاہدہ۔ میثاق مدینہ اصل میں ایک امن کا معاہدہ ہے۔ دیکھیں حضور ابھی مدینے میں آئے ہیں، اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ مدینے کے اندر مسلمان بھی رہتے ہیں اور مسلمان ہو رہے ہیں، وہ بھی قبائل میں تقسیم شدہ ہیں، اوس و خزرج میں، جن کے درمیان جنگ تھی، لڑائی تھی، اسلام کی برکت سے وہ بظاہر متحد ہو گئے ہیں، جو قرآن کریم میں ہے نا، کنتم اعداء فالف بین قلوبکم، تم ایک دوسرے کے دشمن تھے، اللہ نے تمہارے دلوں میں محبت ڈال دی۔ تو یہ بنیادی طور پر اوس و خزرج کی طرف اشارہ ہے۔ تو ایک دوسرے کے دشمن تھے، اللہ نے ان کے دلوں میں محبت ڈال دی۔ اور یہودی، ظاہر ہے کہ یہودی تو اپنے آپ کو ویسے سپیریئر سمجھتے تھے، اب ایک نیا دین آ گیا تو اس سے ایک نئی کیفیت ہو جائے گی ان کے انٹریکشن کی، اور بعد میں حالات نے ثابت بھی کیا کہ یہودیوں نے قبول نہیں کیا اس کو۔ تو آپ نے اپنی طرف سے یہ اقدام کیا کہ یہودیوں کو بھی اس معاہدے میں شریک کر لیا، اور بنیادی طور پر اگر آپ دیکھیں تو وہ معاہدہ جو ہے وہ امن کا معاہدہ ہے۔ اس کے دو تین بنیادی باتیں ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ جتنے بھی قبائل اس معاہدے میں شریک ہیں ان کو ایک امت قرار دیا گیا، امت واحدہ، کہ ہم ایک امت بن کے رہیں گے۔ دوسری چیز جو اس کے اندر بیان کی گئی ہے وہ یہ کہ جو بھی قبائل ہیں، ان کا کوئی بھی مذہب ہو، کوئی بھی ڈسپیوٹڈ میٹر ہوگا تو وہ پہلے مرحلے پر تو وہ خود ہی ریزالو کرنے کی کوشش کریں گے، لیکن اگر کوئی ایسا ڈسپیوٹ ہو جائے جو ان سے ریزالو نہ ہو رہا ہو یا دو قبائل کا ہو، تو الٹیمیٹلی وہ پیغمبر اکرم کے پاس آ کے حل کروائیں گے۔ دس واز ویری امپورٹنٹ کلاز، کیونکہ دیکھیں اب تک آپ نے نوٹ کیا ہوگا کہ مکے میں اور مدینے میں جو نظام تھا وہ ٹرائبل سسٹم تھا۔ ٹرائبل سسٹم کے اندر جو ٹرائبل چیف ہوتا ہے، جو قبیلے کا سردار ہوتا ہے، وہی سب کچھ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، جو وہ کہہ دیتا ہے وہی قانون بن جاتا ہے، اور سارے معاملات کو وہی ایڈریس کرتا ہے۔ تو میثاق مدینہ کے ذریعے پیغمبر اکرم نے پہلی مرتبہ اس سوسائٹی کے اندر ٹرائبل سوسائٹی کو ٹرانسفارم کیا، اور اس کو ایک سینٹرلی کنٹرولڈ، سینٹرلی ایڈمنسٹرڈ سوسائٹی کی بنیاد رکھ دی کہ آپ کے درمیان جب کوئی ڈسپیوٹ ہوگا تو آپ یہاں آئیں گے حل کروانے کے لیے۔ یعنی اس طرح حضور کی لیڈرشپ کو انہوں نے منوا لیا ان سے، ٹھیک ہے، ایک دم جا کے نہیں کہہ دیا کہ جو میں ہوں میری بات مان لو، بلکہ انہوں نے اس طرح کیا کہ امن کا معاہدہ کرتے ہیں، اور ہم آپس میں نہیں لڑیں گے، البتہ اگر کوئی باہر سے حملہ آور ہوگا تو ہم سب مل کے مقابلہ کریں گے، یہ بھی شرط لگا دی اس نے۔ تو یہ سارے کلوزز جو ہیں یہ بعد میں بڑے کام آئے۔ اب جیسے جنگ بدر ہو گئی، پتہ چلا کہ مدینے کے اندر کا ایک قبیلہ جو ہے وہ مشرکین کے ساتھ ملا ہوا تھا، آپ نے اس کو ڈس آرم کیا۔ جنگ عہد میں پتہ چلا کہ ایک قبیلہ تو اور طرح اس کے ساتھ تھا، آپ نے اس کو نکال باہر کیا۔ جنگ احزاب میں بنو قریظہ بہت زیادہ انوالو تھے،
آپ نے ان کو سزا دی باقاعدہ۔ تو اگر ایسا کوئی معاہدہ نہیں ہوتا تو ظاہر ہے اس قسم کی کسی چیز کا جواز بھی نہیں ہوتا۔ تو آپ نے ان کو پابند بنایا، اور اس طرح وہ سوسائٹی، وہ خطہ جو ہے وہ ایک قانون کا پابند بنا، ایک سسٹم وہاں پر آہستہ آہستہ آیا۔ یہ جو ہم کہتے ہیں مدینہ کی ریاست، تو بعض لوگ جو ہیں اس کو اچھا نہیں سمجھتے، اور سیکولر لوگ جو ہیں بعض وہ کہتے ہیں ریاست کیا ہوتی ہے، کوئی حکومت تھی، کوئی آرگنز آف دا اسٹیٹ تھے، کوئی پارلیمنٹ تھی، کیا تھا؟ تو ریاست کا مطلب ضروری نہیں ہے کہ وہ آرگنز آف دا اسٹیٹ ہوں جو آج کل کے دور میں آپ گورنمنٹ کے اندر پڑھتے ہیں کہ ایک جو ہے وہ ایگزیکٹو ہوگا اور ایک جو ہے وہ جوڈیشری ہوگی اور ایک پارلیمنٹ ہوگی۔ نہیں، یہ تو ٹھیک ہے، یہ چیزیں بھی اپنی جگہ، لیکن اصل جو اسٹیٹ ہے وہ ایکچولی پاور اور اتھارٹی کا نام ہے، ٹھیک ہے؟ اور اصل جو اسٹیٹ ہے وہ قانون کی بالادستی کا نام ہے کہ قانون پر عمل درآمد ہو۔ اسٹیٹ جو ہے وہ جھنڈے والی گاڑی اور گرین نمبر پلیٹ والی گاڑی کا نام نہیں ہے۔ تو اتھارٹی کا نام ہے کہ جو ریٹ آف دا اسٹیٹ جس کا اسٹیبلش ہو سکے، وہ ایکچولی اسٹیٹ۔ تو پیغمبر اکرم بھی گریجولی ریٹ آف دا اسٹیٹ اسٹیبلش کر رہے ہیں۔ ابھی ہے سوسائٹی جو صدیوں سے ایک ٹرائبل سسٹم پہ ایک سوسائٹی چل رہی ہے، اس کو ایک دم ٹرانسفارم کرنا اتنا آسان نہیں ہے۔ تو گریجولی آپ نے اس کی بنیاد رکھ دی میثاق مدینہ میں کہ اس مہینے کے سب لوگ جو ہیں وہ اس کے پابند ہوں گے اور سب مل جل کے رہیں گے، دشمن کا مقابلہ کریں گے، آپس میں نہیں لڑیں گے، وغیرہ وغیرہ۔ تو یہ میثاق مدینہ جو ہے بہت امپورٹنٹ ڈاکومنٹ ہے، اور حضور کی ہجرت جو ہے یہ ایک اہم ٹرننگ پوائنٹ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ بعد میں جب مسلمانوں میں ہجری سن کا آغاز ہوا تو ہجرت کو بنیاد بنایا گیا، ہجرت پیغمبر کو سن ہجری کا آغاز قرار دیا گیا، ٹھیک ہے؟ کہتے ہیں کہ یہ بھی حضرت علی کے مشورے سے ہوا تو حضرت عمر کے دور میں، کیونکہ حضرت عمر کے دور میں اصل میں جو خطوط آتے تھے جو باہر سے رومن امپائر وغیرہ سے، تو اس کے اوپر ڈیٹ لکھی ہوتی تھی، اس کے اوپر ڈیٹ ہوتی تھی۔ اچھا، مسلمانوں کے ہاں مہینے تو تھے، تاریخ تو تھی، لیکن سن کوئی نہیں تھا۔ سن کے بارے میں جیسے میں پہلے بیان کر چکا ہوں کہ لوگ اہم واقعے سے یاد رکھتے تھے، ہاتھی والا سال تو فلاں اس طرح، عام الفیل۔ اچھا، مسلمانوں میں جو خطوط لکھے جاتے تھے اس میں بھی کوئی ڈیٹ نہیں ہوتی تھی۔ تو ڈیٹ سے فائدہ یہ ہوتا ہے کہ آپ ان خطوط کو فائل کر سکتے ہیں اور ان کو چیک کر سکتے ہیں، کرونالوجیکل آرڈر میں اس کو آپ فائل کر سکتے ہیں۔ تو حضرت عمر کے زمانے میں تو بہت ساری جو انسٹیٹیوشنلائزیشن کا پروسیس ہوا، تو اس میں یہ چیز بھی سامنے آئی کہ ڈیٹ ہونی چاہیے، ہماری طرف سے بھی جو لیٹرز جاتے ہیں ان میں بھی ڈیٹ ہونی چاہیے۔ تو ڈیٹ تو ہے لیکن سن نہیں ہے ہمارے پاس کوئی، محرم 20 محرم، اب کون سے 20 محرم ہے کلیئر نہیں ہے۔ تو مشورہ کیا گیا کہ بھئی کہاں سے شروع کیا جائے، تو حضرت علی نے مشورہ دیا کہ حضور کی ہجرت سے شروع کیا جائے، بیکاز ہجرت از دا ٹرننگ پوائنٹ آف دی لائف آف دی ہولی پروفیٹ ایز ویل ایز اسٹیبلشمنٹ آف مسلم سوسائٹی۔ تو ہجرت بہت امپورٹنٹ ہے، ٹھیک ہے؟ قرآن میں بھی آپ دیکھیں گے کہ مکی صورتوں کا انداز اور ہے، مدنی صورتوں کا انداز اور ہے۔ تو مکی صورتیں اور مدنی صورتیں جو ہیں ان کا تعلق بھی ہجرت سے ہے۔ ہجرت سے قبل والی صورتیں جو ہیں وہ مکی ہیں، اور ہجرت کے بعد والی صورتیں جو ہیں وہ مدنی ہیں، چاہے مکے میں نازل ہوں۔ اگر وہ ہجرت کے بعد اتری ہیں تو وہ مدنی، کیونکہ مدنی صورتیں اور آیتیں جو ہیں ان کے اندر وہ اجتماعی قوانین اور احکامات آئے ہیں جو مکے میں نہیں آئے۔ اسلام تو مکے میں آیا، لیکن اس وقت اجتماعی احکامات نہیں آئے۔ کیوں نہیں آئے؟ اسی لیے نہیں آئے کہ مکے میں وہ ماحول نہیں تھا کہ ان قوانین کو امپلیمنٹ کیا جا سکے، اتھارٹی نہیں تھی پیغمبر اکرم کے پاس۔ مکے میں جو اتھارٹی تھی وہ ان لوگوں کے پاس تھی، فاسق فاجر لوگوں کے پاس، لہذا مکے میں آپ نے یہ کام نہیں کیا۔ اور ساری آیتیں، حدود، تعزیرات، قصاص، دیات، شراب کا حرام ہونا، سود کا حرام ہونا، پردے کا حکم، وراثت کا قانون، یہ سب جو ہے وہ آپ کو مدینے میں نظر آئیں گے۔ تو ہجرت بہت امپورٹنٹ ہے، اور یہیں سے اسلام کی تاریخ کے دوسرے پہلو کا آغاز ہوتا ہے،
جس میں آگے چل کے پھر جنگیں ہیں اور دیگر چیزیں ہیں، تو آئندہ انشاءاللہ اس پہ ہم بات کریں گے۔ اس وقت آج کی بحث کو یہیں پر روک دیتے ہیں، ٹھیک ہے؟ صلوات پڑھیں ایک محمد اور آل محمد کے۔ جی کچھ کہنا چاہ رہے ہیں؟